السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو پھر کہف کا نیکسٹ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ ریسٹورنٹ کے لیے چابیاں اٹھاتا کمرے سے باہر نکل رہا تھا کہ لاؤنج میں برجمان سائمہ کو دیکھ کر لمحے بھر کو اپنی جگہ پر ہی ساخت رہ گیا۔ بڑے صوفے پر سائمہ اور ارحم برجمان تھے اور ان کے عین مقابل وقار سائمہ نک سے تیار، کانوں میں ہیرے جڑے موتی پہنے، آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس، آج بھی کسی کھلے گلاب کی سی تصویر پیش کر رہی تھیں۔ دوسری جانب ارحم نے 3 پیس زیب تن کر رکھا تھا، یوں لگتا تھا گویا آفس کو جاتے جاتے یہاں کوئی اہم بات کرنے کے لیے ٹھہرے ہوں۔ اس کی نگاہ جوں سرمئی تھی اگلے ہی لمحے سیاہ ہو گئی، گہری سیاہ، خوفزدہ کر دینے والی سیاہ۔ رف جینز پر ٹرٹل نیک سویٹر، ہمیشہ کی طرح سیاہ جیکٹ پہنے وہ آج بھی بہت معمولی اور عام سا ہی لگ رہا تھا۔ سائمہ نے اسے ساخت وجود کو گردن گھما کر دیکھا اور پھر معنی خیزی سے رخ دوبارہ پھیر لیا۔ اس نے مٹھی بے ساختہ بھینچی تھی، دانت جم گئے۔ کیسے آنا ہوا سائمہ؟ اور وہ بھی آج اتنی صبح صبح؟ وقار جو ان کے یوں اس طرح سے آنے پر گڑبڑائے تھے اب آرام دہ سے ہو کر بیٹھے، لیکن ان کے انداز کی بے چینی بخوبی دیکھی جا سکتی تھی۔ سائمہ کی موجودگی ویسے بھی بہت سے لوگوں کے لیے بے چینی کا باعث ہوا کرتی تھی۔ بات کرنے آئے ہیں آپ سے بھائی صاحب، جو آپ ہمارا لے چکے ہیں اسے واپس لینے آئے ہیں۔ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ مارنے والی اس عادت سے آپ آج تک باز نہیں آئے نا؟ لیکن وہ کیا ہے نا بھائی صاحب کہ میں بھی سائمہ ہوں، لوگوں کے حلق تک میں ہاتھ ڈال کے اس سے اپنا نوالا چھین لیتی ہوں۔ آپ سے بھی اپنا نوالا چھیننے آئی ہوں۔ عقاب جیسی تیز نگاہیں اور تیکھی آبرو لیے وہ شاطر عورت واقعی لوگوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنا نوالا چھیننا جانتی تھی۔ ماس کی رگیں تن گئیں، سیاہ آنکھیں سپاٹ ہو گئیں، بہت کچھ ایک ساتھ سامنے گردش کرنے لگا۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو اپنا نوالا کہنا بتاتا ہے کہ تم کتنی ظالم اور تکلیف دے کر مارنے والی عورت ہو۔ اس لیے اس دن 40 لوگوں کے درمیان میں نے اس انسان کو تم سے لے لیا تھا کیونکہ وہ آگے ہو کر بیٹھے، سرخ کان اور تپتی نگاہوں سے سائمہ کو دیکھا، تم اس انسان کے لائق نہیں تھی۔ وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ سارا لاؤنج لمحے بھر کو گویا گونج اٹھا۔ وہ ہنسی بلا شبہ بہت مکروہ تھی۔ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہتا ہے بھائی صاحب، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، اور وہ بھی جس سے میری چیز مجھ سے چھینی ہے۔ ماس آہستہ سے چل کر ارحم کے عین سامنے آ بیٹھا۔ بالکل، لیکن کیا آپ اس کو جانتی ہیں جس نے آپ کی چیز آپ سے چھینی ہے؟ اس نے بیٹھتے ہی سائمہ کو کوئی بھی موقع دیے بغیر لفظوں کا چانٹا رسید کیا۔ آپ لوگوں کے حلق سے نوالا جانتی ہیں؟ تو میں بھی ہر اس ہاتھ کو کاٹ کر پھینکنا جانتا ہوں جو میرے حلق تک پہنچے۔ کیا آپ کے بیٹے کا حلق کاٹ کر اس کا سر رات کی سیاہی میں آپ کے گھر کی بالکنی میں لٹکا کر یقین دلوا دوں، یا لفظوں کی بات دماغ میں گھس جاتی ہے؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ سائمہ کے آبرو بے اختیار تنے تھے۔ ارحم کا سانس لمحے بھر کو خشک ہوا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ دھمکی نہیں تھی، ماس کو دھمکیاں دینے نہیں آتی تھی۔ دھمکی ہے کیا یہ؟ حقیقت ہے۔ کبھی مافیا راج میں قدم رکھ کر میرے بارے میں پوچھئے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ کس کام کے لیے مشہور تھا میں۔ میری بات کان کھول کر سنو لڑکے، رابیل کو جلد از جلد طلاق دو کیونکہ یہی تمہارے اور تمہارے باپ کے حق میں بہتر ہے۔ نہیں دے رہا ہم طلاق، اکھاڑ لیں جو اکھاڑنا ہے۔ کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکا کر وہ ذرا جھک کر بیٹھا، اپنی سیاہ آنکھیں سائمہ کی آنکھوں میں گاڑیں، لیکن اس کی بات پر ارحم اور سائمہ نے معنی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماس نے بغور ان کی مسکراہٹ کو چپتی نگاہوں سے دیکھا۔ جانتے ہو کیا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر آرام دہ سی ہو کر بیٹھیں، چہرے پر ازلی مسکراہٹ اور تیز نگاہیں ماس پر جم آئیں۔ وہ اب کے اپنے اصل مدعے کا آغاز کر رہی تھیں۔ انسان مر جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جڑی رسوائیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا محترمہ، بعض دفعہ انسان زندہ رہتے ہیں اور ان سے جڑی رسوائیاں مر جاتی ہیں۔ اس کے بے حد آرام دہ سے جواب نے لمحے بھر کو سائمہ کو ساخت کیا تھا۔ بات بالکل انہی سے کی جا رہی تھی اور انہی کی بابت کی جا رہی تھی۔ ان کے سر سے لے کر پیر تک اس جملے پر گویا لہر گزر گئی تھی، ایسی لہر جس سے جسم حد تک سے سرخ پڑ جایا کرتا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، اور آئندہ میری بات نہیں کاٹنا۔ تیش یکدم ہی ابلا تھا۔ ماس نے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر سپاٹ نگاہوں کا زاویہ ایک بار پھر سے ان کی جانب پھرا۔
बकवास कौन कर रहा है, ये आप भी अच्छे से जानती हैं और मैं भी। इसलिए मुझे मज़ीद मत उकसाएं कि मैं अपने लफ्ज़ों से आपकी रातों की नींद छीन लूँ। जो भी इरादा लेकर आई हैं अभी के अभी इस इरादे के साथ ही वापस चले जाएं, क्योंकि मुझे अपनी बातें बार बार दोहराने की आदत नहीं। और रही बात राबेल की, तो ना आप और ना ही आपका ये नामर्द बेटा इसके काबिल है। इसलिए अपनी इस छुपकली को साथ लें और लम्हे के अगले हिस्से में मेरी निगाहों से गायब हो जाएं। वो लफ्ज़ नहीं थे, छटाक छटाक रूह पर बरसते कोड़े थे। वक़ार ने खंकार कर इसे थमने का इशारा किया, लेकिन फ़िलहाल वो इनकी जानिब मुतवज्जा नहीं था। सायमा ने गोद में रखी मुट्ठी भींची थी। अगर तुम्हें अपनी ज़िल्लत भूल गई है तो मैं याद करवाऊँ माशारी। इसने टांग पर टांग चढ़ाई और सोफ़े से पुश टिका कर बैठा। अगर मैं कुछ भूल जाता तो शायद आज इस हाल में नहीं होता बीबी, लेकिन मसला ये है कि मैं कुछ भूला ही नहीं हूँ। और दुआ करें कि मुझे इन याद की औराक के फड़फड़ाते सफ़ात पर कभी तैश ना आ जाए, नहीं तो इस रूए ज़मीन पर आपका कोई नाम लेने वाला भी ज़िंदा नहीं रहेगा। समझते क्या हो तुम खुद को? कहीं के गुंडे हो तुम क्या? बात मौत से शुरू करके मौत पर ही ख़त्म करते जानते हो। अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? राबेल कभी भी तुम जैसे जानवर के साथ नहीं रह सकती। कभी इसे भी अपनी बताओ अपनी हकीकत के बारे में, बल्कि इसे क्या, इसके बाप को भी बताओ कि तुम किस गंदे नाले के कीड़े हो। सायमा, मैं जहाँ की पैदावार हूँ वहाँ बात मौत नहीं कत्ल से शुरू करके अपनी इसी पर ख़त्म की जाती है। और जहाँ तक बात गंदे नाले में पलकर बड़े होने की है, तो आप भी इस गंदे नाले की पैदावार हैं, क्या नहीं है? वो कौन था फिर जिसने रात की तारीकी में अपने ही शौहर के कमरे में नकब लगाकर इसे जर्दोकोप करने की कोशिश की थी? और क्या यही वजह थी कि जिसके बाद तलाक हुई थी आपकी? बस, या और कुछ बताऊं? इधर मेरी एक बात कान खोल कर सुने आप। जितना आप खुद को नहीं जानती होंगी, मैं इतना जानता हूँ आपको। इसलिए अब मज़ीद मेरा दिमाग ख़राब करने के बजाय मेरे घर से चले जाएं आप। इसने जन्नाटेदार सा कहकर जैकेट दुरुस्त की और उठ खड़ा हुआ। सायमा का सारा वजूद लम्हे भर को सफ़ेद पड़ गया। अरहम ने इसके हवाले पर हैरत से अपनी माँ को देखा, और देख तो इसे वक़्कार भी रहे थे, हैरत और तहरीर से। कैसे भूल गया जिसके साथ मुंह काला किया था तुम्हारी माँ ने। और वो जो आगे बढ़ने ही लगा था अपनी जगह ही पर ही जम गया। एक साथ ही रगों में गरम कड़वा सा सयाल खून की जगह बहने लगा था। वक़्कार जो अभी पहले ही झटके से ना संभले थे, बर्फ़ बन गए। सायमा जो फ़िज़ा में खाली निगाहों से घूर रही थी, इसकी जानिब अपनी निगाहें फेरी, लेकिन वो तो बुत बन गया था। यूँ लगता था सांस तक रुक गया हो। क्या तुम्हें वो याद है, या मैं याद दिलाऊं माशारी? मैंने कहा था ना कि इंसान मर जाते हैं, लेकिन ये जालिम दुनिया इसकी रुसवाई यहाँ ज़िंदा रखती है। मैं भी इस जालिम दुनिया का हिस्सा हूँ। बताऊँ, क्या तुम्हें याद है, या मैं फिर तुम्हारे सारे ख़ानदान के एक एक फ़र्द को सब कुछ याद दिलाऊँ? वो सब कुछ जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। इसने दांत जमाकर हल्क में जमा होते बहुत से एहसासात को एक साथ ही अंदर उतारा। मुट्ठी सख्ती से भीजे आंखें लम्हे भर को मूंद कर खोलता वो इस वक्त एकदम ही बहुत टूटा हुआ नजर आने लगा था। सुरमई अर्तकास पलटने लगा, स्याही घुलने लगी, गुलाबी से धुंध हर सू छाने लगी। नाम क्या था भला इस शख्स का? अरशद मलिक, बिल्कुल यही नाम था इसका। क्या जानते हो, इस एक शख्स की गवाही तुम्हें सारे ख़ानदान के सामने किस तरह जलील करेगी? अरे लेकिन इससे पहले तुम्हारे मुसलमान दिल का क्या करेंगे हम? क्या मुंह दिखाओगे अपनी माँ को बरोज़े क़यामत? क्या कहोगे इससे कि मैं आपके मुर्दा वजूद की इज़्ज़त को भी ना बचा सकता? छे छे, कैसे बेटे हो तुम मास? इंसानी जिस्म बर्फ़ानी मुजस्मा बनने लगा। सुरमई इर्तिकाज़ रुखसत हो गया, निगाहें स्याह हो गई। मुट्ठी जो भींच रखी थी खुल गई। कड़वा मादा रगों में तेज़ी से गर्दिश करने लगा। ज़ब्त का बहुत कड़ा बंद टूटने लगा था। वक़ार की आंखों की चमकती नमी ने इनका हर मंज़र नम कर दिया था, लेकिन मांस की तरह वो भी इस वार पर अपना ज़ख्म उधेड़ने की अज़ियत से दो चार होने लगे थे। सब कुछ बर्फ़ बनने लगा था। मैं भी किसी मुर्दा वजूद को अजियत नहीं देना चाहती मास, इसीलिए मेरी बात मानो और राबेल आबिद को अभी के अभी अपने निकाह से आज़ाद कर दो। नहीं तो फिर अपनी बच्ची कुछ ही इज़्ज़त का जनाजा देखने के लिए ख़ुद को तैयार कर लो, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ हबीबा की मुर्दा इज़्ज़त का नहीं, बल्कि राबेल की ज़िंदा इज़्ज़त का भी जनाजा निकालने से निगाह नहीं फेरूंगी। क्या तुम चाहते हो मैं अपना आखिरी इंसानी चोला भी उतार फेंकूं? और देखो, अगर ऐसा हुआ तो मेरे हैवान बनने के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम और तुम्हारा ये बाप होगा। वो अपनी जहर उगलती ज़बान का असर इन दोनों के चेहरों पर देख रही थी। इन दोनों चेहरों पर सफ़ेदी के बाद नीले जहर के निशान नज़र आने लगे थे। लाउंज की फ़िज़ा में काफूर तहलील होने लगा था। सब कुछ नीले से जहर में ढलता जा रहा था।
اللہ کا خوف کرو سائمہ اور ڈرو اس کی بے آواز لاٹھی سے۔ اپنی ذات پر اتنا گہرا ظلم نہ کرو کہ اس کی تاریکی تمہیں اپنے اندر ہی اندر نگل لے۔ ہمیں اور رسوا مت کرو۔ وقار کے کانپتے لہجے نے سائمہ اور ارحم دونوں کو مزہ دیا تھا۔ کام بننے لگا تھا۔ ان کا پلان اپنی درست سمت میں سفر کر رہا تھا۔ اسی پل انہوں نے چہرہ پھیر کر ماس کی جانب دیکھا۔ کیوں صاحب بہادر، کیا کوئی اور راستہ ہے تمہارے پاس اس سب سے نگاہیں چرانے کا؟ وقار، ارحم اور سائمہ اب کے تینوں اس کی جانب متوجہ تھے۔ اس نے سیاہ نگاہیں سائمہ کی جانب پھیریں۔ چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ خوفزدہ کرنے لگا۔ ارحم نے بے اختیار ہی جھرجھری لی۔ کیوں نہیں؟ راستہ ہمیشہ ہوتا ہے اور اس راستے کو تلاشنے میں صرف پل بھر ہی لگتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ارحم کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اور جانے کب اس نے اپنی آستین سے ہتھیلی جتنا تیز دھار چاقو نکال کر اس کی شہ پر بھی رکھ دیا۔ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں حیرت سے پھٹ کر باہر آنے لگی۔ سائمہ اور وقار ایک ساتھ ہی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس غیر متوقع سے عمل کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نے ارحم کا سر بالوں سے پکڑ کر اونچا کیا اور اب کے چاقو بالکل اس کی شہرک پر رکھا۔ ماز اب کے ماز نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ تو اب انسان ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو اب جانور کا سا منظر پیش کر رہا تھا، زخمی اور خطرناک۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ تمہارے اس عمل سے تمہاری ماں کی عزت میں بدل نہیں جائے گی، سمجھے؟ وہ اس پر چلائیں، لیکن ماز انہیں نہیں سن رہا تھا۔ مزاحمت کرتے ارحم کو اس نے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا اور چاقو کا دباؤ اس کی گردن پر سرخ نشان چھوڑنے لگا۔ سائمہ اس پر ایک بار پھر چلائیں۔ ارحم رو رہا تھا اور وقار، وہ اس اجنبی سے ماز کو آج دیکھ رہے تھے۔ ماز چھوڑ دو ارحم کو، ہم آرام سے بات کر لیں گے، چھوڑو اسے۔ وقار اس پر گرجے، لیکن وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا جا رہا تھا۔ 1 منٹ اور 30 سیکنڈ، اس سے بھی کم عرصہ لگے گا مجھے آپ کے اس بیٹے کی جان لینے میں۔ اور جانتی ہیں سب سے خوفناک بات کیا ہوگی پھر؟ یہی کہ مجھے اسے مارنے کا افسوس بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا میں نے آپ کو وارن نہیں کیا تھا مجھے مت اکسائیں؟ کیا میں نے آپ کو سمجھایا نہیں تھا مجھے مت چھیڑیں؟ کیوں آپ نے پھر سے ان زخموں کو نوچا جن سے خون رسنا آج تک بند ہی نہ ہوا تھا؟ وہ ان پر اس قدر زور سے چلایا کہ حلق میں خراش پڑ گئی۔ کن پٹی پر بہت سی پسینے کی بوندیں ایک ساتھ لڑک کر اس کی گردن پر گرنے لگیں۔ میں نے کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دو، تم ابھی کے ابھی چھوڑ دو اسے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ماز۔ میں تمہیں تمہاری اس زندگی کو آگ لگا دوں گی۔ چھوڑو میرے بیٹے کو ابھی کے ابھی۔ وہ اب بہت زور سے بول کر اسے اپنے بیٹے کے لیے التجائیں کر رہی تھی۔ ماس، خدا کے لیے ارحم کو چھوڑ دو۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، انسان بنو، تم جانور کیوں بن رہے ہو؟ وقار نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے چاقو کی چمکتی دھار ارحم کی گردن میں مزید گاڑی۔ خون کی چند بوندیں پھسل کر اس کے لباس پر گریں۔ ارحم کے حلق سے خوف کے باعث عجیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ بھائی صاحب اسے روکیں، ابھی کے ابھی اس جانور سے میرے بچے کو آزاد کرائیں۔ سائمہ اب کے بے بسی سے رونے کو تھیں کہ اس نے ایک جھٹکے سے ارحم کو دھکا دے کر چھوڑا۔ اس کا سر زمین پر لڑکنے کے باعث سینٹرل ٹیبل سے بری طرح ٹکرایا۔ ماس کے ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں آ گرے۔ پھر اس نے انہی گلابی نظروں سے سائمہ کو دیکھا۔ جس ارشد نامی شخص کی دھمکی دینے آپ مجھے آئی ہیں، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے ناکارہ کیا ہے، اور اب کے انسانی وجود بالکل برف بن چکا تھا۔ سائمہ جو ارحم کو سیدھا کرنے کے لیے جھک رہی تھی، اپنی جگہ ہی ٹھہر گئی۔ وقار نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ آنسو لڑک کر رخساروں پر گرے تھے۔ نمازیں پڑھنے والا لڑکا کیسے دل دہلانے والے انکشاف کر رہا تھا۔ کوئی اسے سمجھائے کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے۔ وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے قابل ترس لگتا تھا۔ کوئی اسے روکے، لیکن وقار میں اسے روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان میں اب کے ایک آواز بھی دینے کی ہمت باقی نہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کا وجود کچھ سالوں پہلے ہی ناکارہ کیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر کے بستر پر پڑا سڑ رہا ہے۔ میں نے اسے زندہ رکھا کیونکہ وہ عبرت کا نشان رہنے والا تھا تم جیسے لوگوں کے لیے۔ اور جانتی ہو، ماز گردن جھکا کر ہنسا۔ خون آلودہ ہاتھ اور ماتھے پر بکھرے بال، سفید چہرہ اور برف وجود، وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے آج بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں آج بھی اپنے دل میں اس عمل پر اطمینان محسوس کرتا ہوں۔ تم اگر چاہتی ہو کہ تمہارا یہ ارحم بھی کسی قسم کے ناکارہ پن کا سامنا نہ کرے تو آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ یہ میری آخری وارننگ ہے۔ اس کے لرزتے قدم پیچھے ہوئے۔ وہ وقت تاریکی اور نور کا وقت تھا۔ وہ وقت ظلمت اور روشنی کا وقت تھا۔ اس نے گلابی آنکھیں جیکٹ کی آستین سے رگڑیں اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے پتہ تھا اس نے اپنے انتقام کا اعلان کر کے اپنے خلاف شہادتیں اکٹھی کر لی ہیں، لیکن وہ اب اس سب کو اپنے اندر رکھ کر مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ حیوان اور انسان کا روپ ہے، لیکن جو تھا وہ بدل نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور چڑچڑاتے ٹائرز سمیت
کا تعاون کرتے بغیر سڑک پر بے ہنگم دوڑنے لگا۔ 13 سالہ ماز ایک بار پھر سے اس کے اندر سانس لینے لگا۔ سب کچھ تھم گیا، وقت، سانسیں اور گردش کرتی ہوائیں۔ آج وہ اس دنیا اور اس دنیا کے لوگوں سے دور جانا چاہتا تھا، بہت دور، وہاں جہاں اسے کوئی نہ پہچان سکتا، جہاں وہ خود کبھی عکس نہ دیکھ سکتا۔ ہاں، وہ آج ایسی کسی جگہ جانا چاہتا تھا۔ وہ مغرب کے بعد مدرسے سے واپس آئی تھی اور اب نماز پڑھنے کے بعد اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ اس نے بہت سے کاغذات سمیٹ کر فائل میں لگائے اور پھر جمائی روکتی ہوئی فائل ایک طرف رکھنے لگی۔ آج صبح جلدی اٹھی تھی اور فجر کے بعد سے مصروف ہونے کی وجہ سے اسے بے اختیار ہی نیند آنے لگی۔ کتابوں کو ایک جانب کرنے کے بعد اس نے ہاتھوں کی پشت پر اپنا رخسار رکھا اور بوجھل پلکیں موندی۔ ماز خاموشی سے نہر کے بہتے پانی کو خالی خالی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بالکل باریک سی نمی تھی۔ نہر کا پانی مغرب کے اس اداس وقت میں گہرا نیلا سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی پشت درخت کے تنے سے ٹکائی اور آہستہ سے بیٹھتا چلا گیا۔ دونوں ہتھیلیوں سے پانی پانی سے سی آنکھیں ڈھکیں۔ میرا ماز ایسا نہیں تھا، میرا بیٹا جانور نہیں تھا۔ تم اب میرے بیٹے نہیں ہو ماز، تم نے اپنا قرآن کھو دیا، تم سمجھو تم نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ اس نے جلتی آنکھیں مسلی تھیں، یادوں کا دھواں اس کی روح تک کو جھلسا رہا تھا۔ ہمیشہ کی جنتوں میں داخلہ صرف انہیں ملتا ہے جو اپنی محبت اور نفرت، انتقام اور قصاص کا مرکز اللہ کی ذات کو رکھیں، جو ان سب باتوں کو اپنے نفس کی پیروی کرتی ہیں، جہنم کی گہری گھاٹیوں میں جا گرتے ہیں۔ حبیبہ کی وہ آواز اب کہ بہت ظالم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا وجود ٹوٹنے لگا، جلتی آنکھوں میں بہت سا نمکین پانی اترنے لگا۔ دوسری جانب رابیل نے کہف کی تاریک دیواروں کو ٹٹولا تھا۔ اس نے راستہ جانچنے کے لیے اس مدھم سی روشنی کی پیروی کرنی شروع کی۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ وہ اس کہف میں تنہا نہیں تھی، کوئی تھا جو اس کے دوسرے سرے پر موجود تھا، وہی جس کی بے بس سسکیاں اسے اپنی ہر تکلیف بھلائے دے رہی تھیں۔ وہ خواب جو اس رات مکمل نہیں ہو سکا تھا، آج مکمل ہو رہا تھا۔ کہف کی روشنی فضا میں دھواں بن کر تحلیل ہونے لگی تھی، مگر وہ آواز، وہ اب بھی کہف کے در و دیوار سے پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ وہ کوئی لڑکا تھا جو کہف کی دیواروں سے پشت ٹکائے رو رہا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا جس نے اپنی معصومیت کو کھو دیا تھا، جس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا اور جس نے اپنے قرآن کو ان تاریک راتوں میں خود کے وجود سے عنقا ہوتے محسوس کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس مدھم ہوتی روشنی میں اس آواز تک پہنچنا چاہا، لیکن وہ غار بہت طویل تھا، نہ ختم ہونے والا۔ پیروں میں کھپتے بہت سے کانٹوں اور پسینے سے شرابور ہوتے جسم کی پرواہ کیے بغیر وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ درخت کے تنے سے ٹکا ماز ابلتے آنسو کو اپنی ہتھیلیوں سے اب تک رگڑ رہا تھا۔ اس نے انتقام اور نفرت میں اپنے نفس کی پیروی کی تھی۔ اس نے قرآن کو یاد کر کے بھلا دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو تکلیف دی تھی۔ وہ ایک برا انسان تھا۔ اس کا تاریک کہف بہت تاریک تھا، تنہا، اجاڑ اور خاموش۔ رابیل ان سسکیوں سے بس چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی تھی۔ کہف کی مدھم روشنی تیزی سے ہر جانب پھیلنے لگی۔ اس روشنی میں وہ لڑکا واضح ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ماز، اس کے لب بہت ہولے سے پھڑپڑائے تھے، لیکن پھر بھی لڑکے نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرمئی اور کتھئی سا ارتکاز گڈمڈ ہونے لگا۔ خواب کیا تھا اور حقیقت کیا، کچھ سمجھ نہ دیتا تھا۔ میں تمہیں پہچان نہیں پا رہی ماز، تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی اور وہاں سے اٹھ آیا۔ رابیل کی آنکھ بے ساختہ کھلی تھی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ اٹھایا، آس پاس بے یقینی سے دیکھا۔ یہاں نہ ماز تھا اور نہ وہ کہف۔ اس کا کمرہ خاموشی سے اسے تک رہا تھا۔ اسے اپنے چہرے پر کچھ محسوس ہوا، کچھ گیلا سا۔ چونک کر اپنے رخساروں کو چھوتے اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے انگلی کی پوروں پر جمے آنسوؤں کے ننھے قطرے کو دیکھا، پھر جلدی سے بالوں کو سمیٹ کر کرسی سے اٹھی۔ اس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا، سینہ گھٹ رہا تھا۔ خواب حقیقت سے زیادہ بھاری اور بھیانک ہوا کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ اسے آج پہلے ہی ہو چکا تھا۔ وہ واپس پلٹا تو شدید بارش ہو رہی تھی۔ اس نے تھکے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو دیکھا وقار خاموشی سے لاؤنج میں برجمان تھے۔ لاؤنج کی ساری بتیاں گل تھیں، آج ان بتیوں کو کسی نے روشن نہیں کیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کے خاموشی سے وقار کے ساتھ سے گزر کر آگے بڑھنے لگا تھا کہ ان کی اجنبی سی آواز پر ٹھہر گیا۔ کیا کیا تھا تم نے اس آدمی کے ساتھ؟ وہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہر گیا۔ پلٹ کر وقار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئے اور اسے اپنی
جانب قوت سے پکڑ کر گھمایا۔ اس کی گھیلی سی جیکٹ سے پانی کے بہت سے چھینٹے اڑے تھے، ماتھے پر بکھرے بال لم تھے۔ اپنے آپ کو حبیبہ کا بیٹا کہتے ہو نا تم؟ ایک زناٹے دار چانٹا اس کے رخسار پر پڑا تھا۔ وہ مردہ وجود لیے اس سے پوچھ رہے تھے۔ ہولے سے وہ پیچھے کو لڑکھڑایا، نگاہیں اب بھی جھکی تھیں۔ وقار اس کی بے حسی پر آگے بڑھے، ایک اور تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کیا۔ چھوڑ دو رابیل کو، ابھی کے ابھی قابل نہیں ہو تم اس نیک لڑکی کے۔ تم جیسے جانور کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکے گی، وہ مر جائے گی، دم گھٹ جائے گا اس کا تمہارے ساتھ۔ انسان کہتے ہو تم خود کو؟ اسے پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ اس کی پشت بری طرح طویل ٹیبل سے جا ٹکرائی تھی۔ پیچھے رکھا کانچ کا شو پیس کرچھی کرچھی ہو گیا۔ اس نے بے دہانی میں ہاتھ ٹیبل پر رکھا تو بہت سے کانچ ہاتھ میں کھپ گئے۔ تکلیف کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا۔ خون کی بہت سی بوندیں اس کی ہتھیلی سے ٹپکنے لگیں۔ شرم آتی ہے مجھے تم جیسے حیوان کو اپنا بیٹا بولتے ہوئے۔ حیرت ہوتی ہے کہ انسان بڑا کیا ہے، میں نے یا جانور؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس پر گرج رہے تھے، پھر تھک کر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بے دم سے صوفے پر گرے۔ اس کے سفید لب سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ سینے میں اٹھتی تکلیف بڑھنے لگی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ آسمان بری طرح گرج برس رہا تھا۔ اس نے جیبوں میں ہاتھ اڑسے اور سڑک پر گردن جھکائے تھکا ہارا سا چلنے لگا۔ اس کے جاتے ہی وقار نے جلدی سے اٹھ کر باہر کا دروازہ دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا اور ماس جا چکا تھا۔ اسی پل کھلے دروازے سے رابل اندر داخل ہوئی، چھتری تھامے وہ بھاگتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی۔ بارش اس قدر تیزی سے برس رہی تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ تایا، ماس اندر ہے؟ اس نے عجلت میں قریب آ کر پوچھا۔ نہیں، وہ چلا گیا۔ چلا گیا؟ لیکن اسے کہاں؟ اس سے حیرت ہوئی تھی۔ وقار نے کانپتے ہاتھوں سے آنکھیں رگڑی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا، وہ ناراض ہو کر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، مجھے نہیں پتہ رابیل۔ اس نے بے چینی سے پلٹ کر دروازے کو دیکھا، پھر جلدی سے تایا کی جانب گھومی۔ آپ پریشان مت ہو تایا، میں جا رہی ہوں اسے ڈھونڈنے، یہیں ہوگا، کہاں جانا ہے اس نے، آپ اندر جائیں، میں لاتی ہوں اسے۔ بارش کے باعث قدرے بلند آواز سے بول کر وہ جلدی سے پلٹی۔ کھلے گیٹ سے نکلتے ہوئے اس کا دل ایک ہی دعا کر رہا تھا، وہ ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو، وہ کہیں چلا نہ گیا ہو۔ سڑک پر اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ رک رک کر لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر دفعہ وہ اس کے پیچھے آتا تھا، کبھی تو اسے بھی جانا چاہیے۔ اس نے چھتری سختی سے تھام رکھی تھی اور برستی بارش میں چھم چھم کرتی سڑک پر اسے وہ چلتا ہوا نظر آ ہی گیا۔ اتنی دور سے بھی وہ اسے پہچان گئی تھی۔ بارش میں بھیگتے ہوئے وہ تھکے قدموں سے سڑک عبور کر رہا تھا۔ بے اختیار اس کے سر پر پڑی بوچھار تھمی تو اس نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں پر سیاہ چھتری تنی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ساتھ نگاہ ڈالی تو رابیل کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا سپاٹ پن لوٹ آیا۔ اتنی بارش میں تم باہر کیا کر رہی ہو؟ منع کیا تھا نا میں نے ہیرو بننے سے، لیکن نہیں، تمہیں تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیوں آئی ہو تم؟ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تو رابیل کی زبان رکی، حیرت سے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ برستی بارش میں سڑک کے کنارے پر وہ دونوں کھڑے تھے، سیاہ عبائے میں ملبوس، چھتری تھامے، دونوں کو بھیگنے سے بچا رہی تھی، لیکن اس کے مقابل کھڑا لڑکا ساری دنیا سے خفا لگ رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں آئی ہوں؟ تمہیں لینے آئی ہوں، چلو، بارش بہت ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بھی زیادہ ہے، بیمار ہو جاؤ گے تم۔ اس نے اسے کہنی سے پکڑ کر اپنے ساتھ چلنے کا کہا، لیکن ماس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ رابیل نے تحیر سے چونک کر سر اٹھایا۔ ماس، تم چلی جاؤ، تیز لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چند پل تو کھڑی رہی، پھر جلدی سے اس کے پیچھے آئی، چھتری ایک بار پھر سے اس کے سر پر تانی۔ وہ ضبط سے آنکھیں بند کر کے رک گیا۔ رابیل، میں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو اور جاؤ یہاں سے، سمجھ نہیں آتی تمہیں ایک دفعہ کی بات؟ وہ اس پر چیخا تھا۔ زندگی میں پہلی بار رابیل کی آنکھ سے پتہ نہیں کیسے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ تم ایسے کیوں؟ میں ایسا ہی ہوں، سمجھی تم؟ اب جاؤ یہاں سے۔ سرمئی سی سیاہ آنکھوں نے رابیل کو خوف زدہ کیا تھا، لیکن وہ اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ نہیں جاؤں گی، کیا کر لو گے تم؟ جی کڑا کر کہا۔ ماس چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا قریبی پارک میں لے آیا۔ وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی، پھر بینچ کے قریب لا کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود پر قابو پانے لگا۔ رابیل لب دبائے بہت آنسو رو کے کھڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تم میرے ساتھ گھر چلو بس، مجھے جانتی ہو کون ہوں میں؟ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اونچا کیا، گیلی آنکھیں اس پر جمائے وہ دانت جمائے پوچھ رہا تھا۔ اس قدر سختی
से कि राबेल का नरम दिल लरजने लगा। हाथ में पकड़ी छतरी लड़क कर एक जानिब हो गई। हैवान हूँ, लोग जानवर कहते हैं मुझे। ऐसे इंसान की फ़िक्र है तुम्हें? बोलो, ऐसे इंसान की परवाह करती हो तुम? इसने एक बार फिर इसे झटका देकर ख़ुद से करीब किया। इंसानों की ज़िंदगियाँ तबाह करता रहा हूँ मैं। सारी ज़िंदगी भी चाहो तो इस स्याह गिल से नहीं निकल सकता। सारी ज़िंदगी इस अजाब से आज़ाद नहीं हो सकता। और तुम्हें मेरी फ़िक्र है? मरने दो मुझे। हाँ, तो मुझे बताओ कि तुम इंसानों की ज़िंदगी क्यों तबाह की थी? मुझे बताओ वो क्या एहसास था जिसने तुम्हें हैवान बनने पर मजबूर कर दिया? मुझे बताओ, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी। यूँ ख़ुद को तकलीफ़ मत दो माज़, ऐसे मत करो। इसने हैरत से इसे देखा था। ये लड़की आखिरकार इसे बेबस कर देती थी। इसकी आँख से बावजूद ज़ब्त के एक आंसू लड़का था। इस बरसती बारिश में भी राबेल ने इसकी आँख से गिरता वो आंसू पहचान लिया था। हौले से रलस्ता हाथ आगे बढ़ाकर इसके गीले चेहरे को साफ किया। क्या कर रही हो तुम? वो बेबस होने लगा। राबेल की आंखों से मुतवात्तिर आंसू गिरने लगे। लोगों ने तुम्हें बहुत आंसू दिए हैं, मैं इन आंसुओं को समेट रही हूँ। मैं आखिर तक इन्हें समेटना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे स्याह और सफ़ेद के साथ कबूल कर चुकी हूँ माज़। मेरे लिए और कुछ अहम नहीं। मेरे लिए किसी का कोई बयान मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए सबका बयान मायने रखना चाहिए राबेल। दुनिया की अदालतों से बच भी गया तो इस अदालत से कभी नहीं बच सकूँगा जिसका मुनसिफ इंसाफ के अलावा किसी बात का सौदा नहीं करता। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, चले जाओ। इसने इसे नरमी से छोड़ दिया, फिर पलट गया। राबेल ने छतरी फेंकी और इसके पीछे भागी। इसकी जैकेट की आस्तीन पकड़कर इसे अपनी जानिब घुमाया। कहफ की तारीक दीवारों के दरमियान सिर्फ तुम नहीं थे, मैं भी वहीं मौजूद थी। इसने लम्हे भर को हैरत से रुककर इसे देखा था। बारिश अब के थमने लगी थी, गो के हल्की हल्की बौछार अब भी जारी थी, लेकिन पिछला जोर टूट चुका था। मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरी तरह इस कहफ का ख्वाब देखते हो। मैं जानती हूँ कि तुम इस कहफ में ख़ुद को हमेशा रोता हुआ देखते हो, लेकिन माज़, क्या तुम जानते हो कि आज इस कहफ में तुम तन्हा नहीं थे? वो अपनी जगह साख्त हुआ इसकी बात सुन रहा था। तुम्हें कैसे पता था कि मैं और तुम हमेशा इस ख्वाब के बाद रोते हुए उठते हो? बोलो, क्या नहीं है ऐसा? इसके लब अध खुले थे और आंखें बेयकीनी से वाह थीं। राबेल के इंकशाफ ने इसे हिला कर रख दिया था, क्योंकि अपने ख्वाब में इसने कभी किसी से कोई बात नहीं की थी, यहाँ तक कि बाबा से भी नहीं। आज इस ख्वाब में मैं थी माज़, और हम दोनों इस तारीकी का हिस्सा थे, और इस ख्वाब से जागने के बाद मैं रो रही थी। क्या तुम्हें लगता है मैं अब तुम्हें छोड़ सकती हूँ? बारिश बरसती अब के बारीक कतरों में बदल गई। दो नफूस साख्त हुए एक दूसरे को तक रहे थे। कहफ की दीवारें आस पास खड़ी होने लगीं। मध्यम रोशनी फ़िज़ा में घुलने लगी। मंजर बदलने लगा। तो वो कहफ में तन्हा नहीं था। राबेल इसके कहफ की साथी थी। वो इसे खुद से चाहकर भी अलग नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका साथ कहीं ऊपर तय किया गया था। ये इसके बस से बाहर की बात थी। वो लड़की तो इसके तारीख ख्वाबों का हिस्सा बनना चाह रही थी कि अब वो इसे खुद से जुदा कर सकता था। आसमान से बरसती बारिश में वो दोनों अब तक खड़े थे, खामोशी से एक दूसरे को देखते। वो क्या कहकर इसे खुद से दूर करता। लफ्ज़ समेट गए, सिर्फ कहफ की दीवारें बोल रही थीं। अधूरा ख्वाब पूरा होने लगा। मध्यम रोशनी बिखरने लगी। एक अपना सब कुछ गंवाकर इस कहफ में पनाह ली हुए था, तो दूसरा अपना सब कुछ लौटाने से बचाने के लिए इसकी पनाह में था। और अब तो ये रब ही जानता था कि इनका साथी इस तवील कहफ तक या फिर इस कहफ से बाहर की ज़िंदगी तक था। क्योंकि जानते हैं क्या, नींद पूरी होने के बाद नौजवान कुछ लम्हात तक ज़िंदा रहे, और फिर जब निशानी मुकम्मल हो गई, हिज्जत का तमाम हो गया, इसके बाद वो दोबारा अपनी नींद से कभी नहीं उठे। कौन जाने कि ये नफूस भी कहफ तक ज़िंदा रहने वाले थे, लेकिन कौन जाने, मौत और ज़िंदगी के फ़ैसले करने वाला तो वो रब्बे ज़ुल जलाल था। इन्हें भी इसके फ़ैसलों तक ज़िंदा रहना था। 3 साल कबल इसने तारीक सी तवील राहदारी बिना चाप पैदा किए अबूर की और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। इस राहदारी के आखिरी सिरे पर इसे सुल्तान मिल गया था। इसके बड़े कदम बेसाख्ता रुके थे। इसे सुल्तान से सामना हो जाने की उम्मीद नहीं थी। सुल्तान जो शायद इसी का इंतज़ार कर रहा था, ठंडी आंखों से इसके वजूद को देखा। चेहरे पर चढ़ा स्याह मास्क, चेहरे को ढांकती स्याही कैप, हाथों में दस्ताने और स्याह जैकेट और जीन्स से ढका सरापा, ये इसका मखसूस होलिया था। और इस होलिये के पीछे की कहानी अक्सर सुल्तान को मालूम हो जाया करती थी।
کام ہو گیا؟ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے اتنی جلدی سر سے پکڑ لے گا، لیکن اگلے ہی لمحے کسی بھی قسم کی نفی کے بجائے اس نے محض اثبات میں سر ہلا کر چہرے سے ماسک اتارا۔ مطمئن ہو ان سب کو کرنے کے بعد؟ وہ سوال بلا شبہ بہت یخ تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی لمحے بھر کو چٹکی تھی۔ اگر مطمئن نہیں ہوتا تو کبھی یہ قدم نہیں اٹھاتا میں۔ تازہ انتقام لے کر آیا ہوں نا، اسی لیے جلتی نفس پر چند لمحوں کے لیے اطمینان کی بارش برستی رہے گی۔ کچھ عرصے بعد جب یہ بارش گرم ابلتے لاوے میں بدلے گی نا ماس، تب تمہیں سلطان بہت یاد آ گیا۔ اس نے ہر جذبے سے آری آنکھیں اس کے نیم روشن چہرے پر جمائیں۔ اپنی ماں کا انتقام لیا ہے میں نے، تمہیں لگتا ہے کبھی یہ بات مجھے تکلیف میں مبتلا کرے گی؟ انتقام اور بدلہ سکون نہیں دیا کرتے، بلکہ انسان کے اندر گرتے آنسو کو خشک کر دیتے ہیں۔ تم بھی کچھ عرصے بعد بنجر ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے عمل کی مذمت نہیں کر رہا، شاید تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس کے 1000 ٹکڑے کرتا، لیکن میں صرف تمہیں اس حقیقت کا آئینہ دکھا رہا ہوں جس سے جلد ہی سامنا ہونے والا ہے تمہارا۔ وہ کہہ کر پلٹا تو معاذ نے تیزی سے قدم اس کے پیچھے بڑھائے۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو اس اذیت کے لیے تیار رکھو۔ میں ہر اذیت کے لیے تیار ہوں۔ اس کی سرد آواز سلطان کو سنائی دی تو وہ لمحے بھر کو مسکرایا، پھر اس کے کندھے پر اپنائیت سے اپنا ہاتھ رکھا۔ معاذ نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، لیکن سلطان کو کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ اسے معاذ کے ایسے رویے کی عادت تھی۔ ہمیں اندھیرے جمع کرتے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا لڑکے کہ ایک دن ہمیں انہی اندھیروں میں زندہ رہنا ہوگا، انہی اندھیروں میں سانس لے کر خود کی زندگی باقی رکھنی ہوگی۔ تم بھی اپنے لیے اندھیرے جمع کر رہے ہو۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ان اندھیروں میں زندہ رہنے کی ہمت بھی برقرار رکھنا، اور اگر وہ ٹھہرا، معاذ نے سرمئی آنکھیں اس پر اٹھائی تھیں، اگر ان اندھیروں کے ساتھ زندہ نہ رہ سکو تو کبھی انہیں اکٹھا کرنے کی غلطی مت کرنا۔ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ میں اپنی ماں کو اس دن منہ دکھانے کے قابل ہوں گا۔ میں انہیں بتا سکوں گا کہ میں انہیں بھولا نہیں تھا۔ میں انہیں زندگی کی ہر گزرتی گھڑی میں یاد کیا تھا۔ میں انہیں کبھی نہیں بھولا تھا۔ میں اپنی عزت رکھنا چاہتا ہوں ان کے سامنے اس دن۔ بولتے بولتے اس کے حلق میں کچھ اٹکا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کو یاد رکھو، لیکن اس سب میں خود کو نہ بھلا دینا، خود کو وہ نہ بنا دینا کہ تمہاری ماں تمہیں اس بڑے دن میں پہچان ہی نہ سکے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا معاذ، انسان کے اعمال کے ساتھ ہی اس کی زندگی جڑی ہوتی ہے۔ تم جتنے گناہ کرتے جاؤ گے، تمہارے وجود کا ایک حصہ اسی گناہ کے ساتھ مردہ ہو جائے گا۔ جیسے ابھی اس نے آگے بڑھ کر اس کے دل پر انگلی رکھ کر بچائی۔ ابھی تمہیں اپنی یہ جگہ خالی لگتی ہے، کل کو سارا وجود خالی لگنے لگے گا۔ خود کو تم نے کیا بنایا ہے یہ تم خود طے کرو گے۔ میں نے کئی سالوں پہلے تمہیں یہاں سے کیوں بھیج دیا جانتے ہو؟ صرف اس لیے کہ مجھے پتا تھا تم خطرناک ہو، تمہاری رگوں میں یادیں زہر بن کر گردش کرتی ہیں۔ میں اگر تمہیں یہاں رہ کر ڈھیل دیتا تو آج تم خود کو بھی پہچان نہ سکتے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ خود کو ضائع مت کرو اور چلے جاؤ اس دنیا سے۔ اس نے ہولے سے اس کا کندھا تھپکا اور آگے بڑھ گیا، لیکن معاذ وہ اپنی جگہ ہی ٹھہر سا گیا۔ انسان کی بیٹھک اس کا عکس ہوتی ہے۔ اسے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا بنتا جا رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر کمرے کے واش روم کا دروازہ کھولا اور سامنے لگے آئینے میں چند پل کے لیے خود کا عکس دیکھے گیا۔ یہ اس رات کی بات تھی جب اس نے ارشد کے جسم کو ناکارہ کیا تھا۔ وہ اب اس جگہ بہت کم آیا کرتا تھا، لیکن چونکہ یہاں ہر کام کرتے کچھ لوگ اس کے ساتھ ملوث تھے تو اسے یہاں کا رخ کرنا ہی پڑا تھا۔ کیپ سر سے اتار کر اس نے ایک طرف رکھی اور پھر جھک کر نلکے سے ابلتی دھار کو ہتھیلی کے پیالے میں جمع کر کے زور سے منہ پر چھینٹے مارے۔ بہت دفعہ اپنا چہرہ دھونے کے بعد بھی اسے وہ چہرہ مکرور لگ رہا تھا۔ جھک کر بیسن کا کنارہ تھامتے اس کے ہاتھ ہولے سے لرز رہے تھے۔ ماتھے پر گرے بال ہلکے نم معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ خود بے حد سرد لگ رہا تھا، سیاہ اور سرد۔ کچھ لمحوں کے لیے خود کو خالی خالی سا دیکھنے کے بعد وہ سیدھا ہوا، اپنی پشت واش روم کی دیوار سے لگائی اور پھر آہستہ سے اکڑو بیٹھ گیا۔ خاموشی سے سر گھٹنوں پر رکھ لیا، ویران آنکھیں اور کھنڈر وجود لیے وہ آج اپنی زندگی کی آخری متاع بھی لوٹا آیا تھا۔ شاید سلطان ٹھیک کہتا تھا، انسان کے اعمال کے ساتھ ہی اس کی زندگی جڑی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اس کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ ان سب کے ساتھ ہی مردہ ہونے لگتا ہے۔ شاید وہ بھی کہیں اندر سے مردہ ہو رہا تھا، کھوکھلا ہو رہا تھا۔ اس نے سر تھک کر دیوار سے لگایا۔ آنکھیں جو کچھ لمحے پہلے تک گہری سیاہی کے زیر اثر تھیں، اب اپنی ازلی سرمئی سے رنگ میں ڈھلی نظر آ رہی تھیں۔ ماں، اس نے ہولے سے پکارا، اتنی ہلکی آواز میں کہ اسے خود بھی آواز سنائی نہ دی۔ پیچھے کمرہ تاریک تھا اور واش روم میں روشن مدھم زرد سی روشنی ماحول کو مزید خاموش بنا رہی تھی۔ میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں ماں، مجھے آپ بہت یاد آتی ہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو پسلا، ضبط کے باعث بصارت گلابی پڑنے لگی تھی۔ میں خود سے نفرت کرنے لگا ہوں،
مجھے خود سے گھن آنے لگی ہے۔ مجھے بس ایک بار کہہ دیں کہ میں آپ کا اچھا بیٹا ہوں۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ کر خود کو رونے سے روکا۔ دل میں جمع ہوتا گھٹن زدہ سا اندھیرا اسے سانس لینے میں دشواری دینے لگا تھا۔ میں روز رات کو اس غار میں خود کو روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ مجھے اس غار کی تکلیف سے اب تک خوف آتا ہے ماں، میں بہت اکیلا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بنتا جا رہا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر ایک بار پھر دیوار سے ٹکایا۔ پلکوں پر بہت سے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے اور سانسیں ناہموار تھیں۔ مجھے لگتا ہے میں شیطان بنتا جا رہا ہوں ماں، آپ کا ماض اب شیطان بن رہا ہے۔ میرے اندر کی آگ نے مجھے راکھ کر دیا ہے۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، میں تاریک ہوتا جا رہا ہوں، میں برف بنتا جا رہا ہوں ماں۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ بوجھ سے پھٹ جائے گا۔ ادھیڑے زخم تکلیف دینے لگے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑی اور آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چہرے پر ماسک چڑھایا، سر پر کیپ پہنی اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے، کیونکہ خود کو مزید آئینے میں دیکھنے کا مطلب تھا خود سے مزید نفرت، اور نفرت جو کہ اب اس کے لہو کے ساتھ بہنے لگی تھی۔ وہ اب تک ساکت ہوا اس سیاہ عبائے میں لپٹی لڑکی کو بے یقینی سے تک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اس کے خواب کا حصہ بن جائے گی۔ رابیل نے آگے بڑھ کر اس کی جیکٹ کی آستین تھامی اور اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ اس قدر شد تھا کہ کوئی رد عمل ہی نہ دے سکا۔ خاموشی سے اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ اپنی گھری چھتری اٹھا کر اس نے دونوں کے سر پر تامنی، پھر پلٹ کر خفا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں ہم دونوں کو بارش سے بچا رہی تھی، لیکن تم لائق ہی نہیں ہو انسانیت کے۔ ٹھیک کرتے ہیں تایا تمہارے ساتھ، جو کھینچ کر رکھتے ہیں تمہیں۔ مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی کا بات کرنے کا، لیکن نہیں، تمہیں ابھی بھی بچوں کی طرح بنیادی باتیں سمجھانی پڑتی ہیں، یعنی کہ حد ہو گئی رابیل۔ چپ کرو، بالکل، اور میری بات کان کھول کر سنو تم۔ وہ 2 قدم مزید قریب آئی، اس کی آنکھوں میں اپنی کتھائی غصہ سی آنکھیں گاڑیں۔ آئندہ اگر تم نے مجھ پر غصہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پھر، اور سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جب چاہو گے خود کو تکلیف دے دو گے، اور جب چاہو گے خود کو کسی بھی طرح ٹریٹ کر لو گے۔ ماں شاری، تم اب صرف تمہارے نہیں ہو، تم اب میرے بھی ہو۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے تیز بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی، آبرو اکٹھے کیے۔ وہ جس خفگی سے بول رہی تھی، ماس کے کندھوں سے بہت سا بوجھ سرکنے لگا۔ اب گھر چلو انسانوں کی طرح۔ اور یہ ہاتھ کو کیا کیا ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ جب دیکھو خود کو زخمی کر لیتا ہے۔ اس پر ایک خوف زدہ سی نگاہ ڈال کر اس نے اس کی آستین مضبوطی سے تھامی اور اپنے ساتھ لیے آگے بڑھنے لگی۔ سارے راستے وہ اسے ڈانٹتی رہی تھی اور ماس خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتا رہا تھا۔ کیا کوئی اور راستہ تھا اس کے پاس رابیل کی ڈانٹ سے بچنے کا؟ گھر آ کر اس نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود تایا کی جانب چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں رائلنگ چیئر پر بے چینی سے جھول رہے تھے۔ تایا، وہ ماس گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر ہولے سے مسکرا دیے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ دوبارہ سے پھیر چکے تھے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ وہ ابھی اس سے نہیں ملنا چاہتے۔ باہر ٹیبل پر فرسٹ ایڈ باکس رکھا تھا۔ رابیل، اس کا ہاتھ زخمی ہے، خیال رکھنا اس کا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور دروازہ بند کرتی پلٹ گئی۔ باہر آ کر پہلے فرسٹ ایڈ باکس تلاشا، پھر وہ ساتھ لیے ماس کے کمرے میں چلے آئی۔ دروازہ کھلا رہنے دیا، جانے کیوں وہ دروازہ بند کرنا عجیب لگ رہا تھا۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اپنے ساتھ ساتھ میرے کپڑے بھی بھگا دیے تم نے، بدتمیز۔ تب کر اپنے گھیلے عبائے کو دیکھا تھا اس نے۔ ماس جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اب میرے پاس صرف میرے کپڑے ہیں، اگر پہننے ہوں تو پہن لو، لیکن مجھے اب مزید مت ڈانٹو۔ تم کب سے مجھ پر غصہ کر رہی ہو؟ اور اب وہ بالکل بھی صبح والا ماس نہیں لگ رہا تھا، اب وہ بہت معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ تم لائق ہو اسی ڈانٹ کے اور غصے کے۔ ماس اسے خفا نگاہوں سے دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر الماری سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ وہ اب کے غصے میں نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اب وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ رابیل نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھتے سر ہلایا تھا، جانے کب سے وہ اپنے اندر ہی سب لیے جی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک جینس اور سفید ٹی شرٹ لیے وہ اس کی جانب پلٹا تو رابیل نے اس سے جھپٹ کر کپڑے لیے۔ اس نے بے اختیار ہی ڈر کر ہاتھ پیچھے کیے، پھر جھرجھری لے کر خود بھی کپڑے بدلنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تو ماس صوفے پر بیٹھا اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جلدی سے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ پھیر لیا۔ رابیل اس کے کپڑوں میں بھالو لگ رہی تھی، لمبی جینس کو ٹخنوں سے موڑے، ڈھیلی سی سفید شرٹ پہنے جو گھٹنوں سے ذرا اوپر تھی،
ہنسو مت، اب سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ایسے رد عمل پر اسے اور تیش چڑھا۔ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث اس نے تولیہ کندھوں پر پھیلا کر رکھا تھا۔ چند پل تو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کرے، لیکن پھر ماس خود ہی اٹھ گیا، الماری کھول کر اندر کچھ تلاشنے لگا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اسے اس کی مطلوبہ شے مل گئی۔ الماری کا پٹ بند کرتے دوسری ہاتھ سے اس نے رابیل کو سفید ململ کا دوپٹہ دیا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کس کا دوپٹہ ہے یہ؟ ماں کا۔ اس نے ایک بار پھر سے بال تولیے سے رگڑے اور پلٹ گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر دوپٹے کو شانوں پر پھیلایا اور پھر بالوں کو انگلیوں سے آزاد کر کے شانوں پر ہی کھلے رہنے دیا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ میں ٹھیک ہوں رابیل، پلیز، اس نے بہت بیزار ہو کر کہا تو رابی نے بے ساختہ ہی لب بھینچ لیے۔ آبرو تان کر اسے دیکھا۔ میرا دماغ مزید خراب مت کرو۔ تمہیں نہیں لگتا تم مجھ پر کچھ زیادہ ہی غصہ ہو رہی ہو؟ جی بالکل، میں آپ پر غصہ ہو رہی ہوں کیونکہ آپ اسی لائق ہیں۔ ڈٹائی کے ساتھ اس کے برابر میں بیٹھی اور پھر اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ ہتھیلی پر بہت گہرا سا زخم آیا تھا، یوں جیسے کوئی کانچ بہت گہرائی سے گوشت میں پیوست ہوا ہو۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں اٹھا کر اسے افسوس سے دیکھا۔ کتنے ظالم ہو تم، ہمیشہ خود کو زخم دیتے ہو۔ سو تو ہے، جبھی تم سے کہا تھا کہ چلی جاؤ، نہیں تو کون جانے کہ تم بھی اس سب کا نشانہ بن جاؤ۔ اس نے آرام سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ تو تم کس لیے ہو؟ اگر مجھے کوئی بھی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا تو کیا بچ جائے گا تم سے؟ مجھے تم بچاؤ گے، میری حفاظت تمہارے ذمہ ہے اور تمہارے زخموں کا مرہم میرے ذمہ۔ اس نے نرمی سے کہہ کر اس کا ہاتھ ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ میں لیا، پھر ساتھ رکھا فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اندر سے دوائی نکالی، روئی سے پہلے جمع خون صاف کیا اور پھر بہت احتیاط سے زخم پر مرہم لگانے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں رابیل۔ اس کی بات پر اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ قطائی آنکھوں میں جمی نمی دیکھ کر ماس پگھلنے لگا تھا۔ اسے اتنی نرمی کی عادت نہیں تھی۔ سوچنا بھی مت، میرے علاوہ کوئی دوسرا یہ کام کرے گا۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو جان لے لوں گی تمہاری۔ اس کی دھمکی سن کر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ماتھے پر گرے بال ہلکے ہلکے سے خشک ہونے لگے تھے۔ کبھی کسی کو اتنی اجازت نہیں دی میں نے کہ کوئی یوں اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کر میرے زخم پر مرہم لگائے۔ مجھے نہیں پسند کہ لوگ میرے جسم کو ہاتھ لگائیں۔ ہمیشہ اپنے زخموں کو یا تو خود صاف کیا یا پھر کبھی تو یوں ہی ادھڑے رہنے دیا۔ کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی؟ لاپرواہی سے کہہ کر سر جھٹکا تو اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اس ظالم تبصرے پر اسے دیکھا۔ تم مجھے ہمیشہ حیران کرتے ہو، کیوں خود کے ساتھ نرمی سے نہیں چلتے تم؟ اس سب میں تمہاری غلطی کہیں بھی نہیں تھی ماس، تم شروع سے ہی معصوم ہو۔ رابیل عابد، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، ماس سب کچھ ہو سکتا ہے مگر معصوم کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں معصوم نہیں ہوں اور جو لوگ مجھے معصوم سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں بہت جلد ہی اپنی غلطی پر کف افسوس بھی ملنے لگتے ہیں۔ اس لیے تم بھی سمجھ لو کہ میں معصوم نہیں ہوں، میں خطرناک ہوں۔ اس نے آخری لفظ بہت دھیمی سی سرد آواز میں کہے تھے۔ رابیل کے جسم میں لمحے بھر کو لہر سی دوڑ گئی کیونکہ اس کی سرمئی آنکھیں اس ایک لمحے میں بہت تیزی سے سیاہ ہوئی تھیں۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو اب؟ اس کے کہنے پر اس نے چہرہ اس کی جانب پھیرا لیکن وہ گردن جھکائے اب زخم پر پٹی باندھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے چہرے پر آتی لٹکان کے پیچھے اڑسی۔ اس کی انگلی کے پونوں سے بے حد نرمی سے اس کے رخسار کو چھوہا تھا۔ رابیل نے تیزی سے پلکیں جھپکائی تھیں لیکن نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی غلطی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ اب اسے دیکھتا بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ کیسے کر لیتے ہو تم؟ کیا یہی پل میں تمہاری آنکھیں سرمئی اور پل میں سیاہ ہو جاتی ہیں؟ کبھی اتنے نرم ہو جاتے ہو کہ تمہیں پہچان ہی نہیں پاتی اور کبھی اتنے سرد ہو جاتے ہو کہ ماس ہی نہیں لگتے۔ کیسے کرتے ہو تم؟ بیک وقت کتنی زندگیاں گزارتے ہو؟ ایک ہی وقت میں کتنے انسان سانس لے رہے ہیں تمہارے اندر؟ اس کی الجھن پر وہ بہت اداسی سے مسکرایا تھا، تھکن زدہ سا۔ تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتی رابیل۔ ٹھیک کہتے ہیں سب، تمہارا میرے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے گزارا؟ اس کی بات بہت ناگوار گزری۔ چہرہ اٹھا کر خفگی سے کہا تو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم بہت اچھی ہو، میرے جیسے حیوان کے ساتھ کیسے رہو گی تم؟ کس نے کہا تم حیوان ہو؟ اس کا ہاتھ اب تک رابیل کے ہاتھ میں تھا۔ بہت سنجیدہ نگاہیں ماس پر جمائے اس نے استفار کیا۔ جتنے لوگ جانتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں، بلکہ اب تو میں خود کو بھی حیوان کہتا ہوں۔ صاف گوئی سے بتاتے ہوئے اس نے یوں ہی سر کے پیچھے ہاتھ پھیرا۔ کبھی کسی کے سامنے خود کو متعلق بات نہیں کی تھی اور اب بات کرتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ وہ اس سے پیاری سی لڑکی کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔
مجھے کسی اور کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن جتنا عرصہ تم میرے ارد گرد رہے ہو، اس سارے عرصے میں نے تمہیں انتہائی بے ضرر سا انسان پایا ہے۔ تم بلا وجہ کسی پر غصہ نہیں اتارتے، تم بغیر کسی وجہ کے کسی کے پیچھے بات نہیں کرتے، تم اپنے سامنے ہوتے ظلم کو برداشت نہیں کرتے، تم جرأت سے آگے بڑھ کر سامنے والے کا منہ توڑ دیتے ہو۔ مجھے بتاؤ، کہاں سے حیوان ہو تم؟ یہ سب تو انسان ہونے کی علامت ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔